نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل بزم عملیات اور میں ہوں آپ کا خادم عبد المجید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوتے وقت کی دعا کے متعلق۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے جو نیند کو پیدا فرمایا ہے، یہ انسان کی راحت رسانی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 30 سورۃ النبأ میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت بنا دیا۔ انسان دن کو تھکا ہوتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، پھر جب رات آتی ہے تو انسان پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، سونا تو ویسے ہی ہم نے ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم سو جائیں۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے دوستو؟ سونے سے قبل وضو کرنا ہے ہم نے۔ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو سونے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ پھر جب بستر پر آئیں، بستر کو جھاڑ دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب ہم بستر جھاڑ لیں تو بستر پر بیٹھ کر ہم نے تسبیح فاطمی پڑھنی ہے۔ تسبیحات فاطمی 3 تسبیحات ہیں دوستو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، 33 بار سبحان اللہ پڑھیں، 33 بار الحمدللہ پڑھیں اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ ہے تسبیحات فاطمی، ان کے پڑھنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوستو، جو دعا ہے آپ نے یوں پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اس کو آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ساتھ ایک دعا اور بھی ہے، اس کو بھی آپ یاد کر کے پڑھ لیں، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک۔ تو انشاءاللہ میں ویڈیو کے اندر ان دونوں دعاؤں کو لگا دوں گا۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام بھی آپ نے رکھنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو جائے، روحانی قوت ہمارے اندر آ جائے۔ تو اس کے لیے دوستو لامحالہ مسنون اعمال کو اپنانا نہایت ضروری ہے۔ ہمارا لباس بھی مسنون ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہو، سونا بھی سنت کے مطابق ہو۔ ایک بات اور بھی سن لیں، جب سونے لگیں تو آپ کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہمیں سونا چاہیے۔ تو ان تمام آداب کو جب ہم اپنائیں گے تو ہمارے اندر روحانی قوت جو ہے دوستو وہ زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ عملیات تو سبھی کرتے ہیں، لیکن جن کا لگاؤ اللہ رب العالمین کی پاک ذات کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ان کی تاثیر اوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چلہ کشی نہیں کی ہوئی تھی۔ جب کسی نے ان کو زہر دی تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر اس زہر کو جیسے کھایا تو اس کا اثر نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ ان حضرات کے اندر اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے تقوی رکھا تھا، طہارت رکھی تھی۔ تو ان کا تقوی طہارت ایسا تھا کہ ان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا، ان کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ تھا۔ وہ جہاں جاتے کامیاب ہو جاتے، وہ کچھ پڑھ کے دم کر دیتے تو اگلا بندہ درست ہو جاتا۔ تو ان کی زبان کے اندر یہ تاثیرات کیسے آ گئی؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزاری۔ تو ہم بھی دوستو ایسا ہی کریں، ہمارے عملیات اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، پھر ہمارے اندر تقوی آئے گا۔ کچھ بھی پڑھ کر ہم دم کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے، اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء
شفاءک شفاء لا یغادر سقما پڑھ کر دم کریں گے یا آخری 2 صورتوں کو پڑھ کر دم کریں گے تو وہاں پر اثر جو ہوگا دوستو وہ ظاہر ہوگا۔ تو عملیات کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ تقوی طہارت ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اس بات کا یقین بھی اپنے دل کے اندر رکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی کلام کے اندر تاثیر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھتے گئے، کافروں کے سردار کو سانپ نے ڈسا ہوا تھا نا، وہ دم کرتے گئے وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قصہ بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا پڑھتے رہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سعید تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کا حل سورہ فاتحہ میں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، تو میں اسی نیت سے پڑھتا گیا تو اس کو شفا مل گئی۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سورہ فاتحہ کے 14 نام لکھے ہیں نا، وہاں پر سورۃ الشفا بھی اس کا نام لکھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کا اللہ کی کلام پر پختہ یقین تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے، تو ان کی زبان میں اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے ایسی تاثیر رکھ دی تھی۔ کیوں نہ ہم مسنون اعمال کو اختیار کریں اور تقوی طہارت والی زندگی جب ہم گزاریں گے تو ہماری زبان کے اندر بھی دوستو بڑی تاثیر آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسنون اعمال آپ کو بتائے گئے آپ ان پر عمل کریں گے۔ کل میں نے دعا بتائی تھی بیدار ہونے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کو بھی تقریباً آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اور آج کی جو دو دعائیں میں نے بتائی ہیں سوتے وقت کی، اللہم بسمک اموت و احیا، مختصر سی دعا ہے، 3 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اس کو بھی پڑھ لیں، باوضو ہو کر کے سوئیں، آپ کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور سونے سے قبل تسبیحات فاطمی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو ضرور پڑھیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ تعالی خیراً کثیراً فی الدنیا والآخرہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔